اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں محبت اللہ پوشیدہ ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے، تو فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ منشأ رسول کو سمجھنا ہے، اور منشأ رسول کو سمجھ کر جو ہے زندگی گزارنا ہے کہ کہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو رہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا خیال تھا۔ ایک صحابی رسول کھانے کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، دیکھا کہ خلاف سنت کھانا چل رہا ہے، اور اس مجلس کے اندر بہت زیادہ خوشیوں کی وجہ سے انسان بے قابو ہو کر سنتوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ وہ چلے جانے لگے، انہیں کسی نے روکا اور روک کر کہا کہ تم کھانا کھا لو۔ اس وقت وہ ان کے جملے جو تھے انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا صاحب خانہ کو، شادی والوں کو، خوشی میں یہ تقریب منعقد کرنے والوں کو، کہ آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ میں خلاف سنت نہیں کھا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ خلاف سنت اگر کہیں کھانا ہو رہا ہے، نبی کے نام لیوا، نبی کے چاہنے والے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یا یہ کہ وہاں سے کھانا لے کے سنت طریقے سے دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو، ٹیبل کرسی کا آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ بات ہے، مجبوری، عذر ایک الگ چیز ہے، شوق الگ چیز ہے۔ خلاف سنت جانے کا یعنی جو ہے جذبہ اندر سے اگر آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کی کمزوری ہے، آپ مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ محبت رسول، عشق رسول اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ میرے عزیز دوستو، اتنا لگاؤ ہو جائے دین سے، اسلام سے، اور اس قدر جو ہے آپ کے دل کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائے کہ جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو آپ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، دوسروں کی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک کے پہنچائیں گے۔ آئیے دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں کس قدر یعنی جو ہے تاکید کی ہے۔ للجار حق، للجار حق، للجار حق، پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ آج ہمارا پڑوسی اپنا گھر خالی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں، وہ کردار نہیں، وہ سیرت ہماری نہیں رہ گئی۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں کوئی اپنا مکان کرائے سے بھی لینے کو پسند نہیں کرتا، اس محلے میں جا کر خریدنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ نہیں، مسلمانوں کا محلہ گندا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اوپر الزام ہے، بدنام کرنے کے لیے کہی جا رہی۔ ایک کرتا ہے سب کو بھگتنا پڑتا ہے، ایک کرتا ہے اور سارا دین اسلام جو ہے بدنام ہوتا ہے، محمدی بدنام ہوتے ہیں، امتی بدنام ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے پڑوسیوں کا حق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جائے۔ ہمارے ایمان کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا پکانے لگو تو اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دیا کرو، سالن زیادہ کر دیا کرو، اور اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا کرو، اگرچہ کہ آپ کا پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا اتنا حق بتلایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے کہ کہیں وراثت میں ان کا حق بھی نہ دیا جائے، وراثت میں ان کو حقدار نہ بنایا دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس قدر ان کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا برداشت کرنا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو جذبات میں آ کر بے قابو ہو کر گالی گلوچ مت کرو، مار پیٹ مت کرو، خون خرابے تک کے نوبت مت آنے دو۔ یہ پڑوسی ہے آپ کا،
اور یہاں پر آپ ہتھیار اگر ڈال رہے ہیں، یہاں اگر آپ صبر کر لے رہے ہیں، یہاں آپ اگر برداشت کر لے رہے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ محبت رسول اور عشق رسول کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ دو کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہذا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، محبت رسول، عشق رسول اس دنیا کے اندر جب آ جائے گی تو سمجھ جائیے کہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کیسی پیاری پیاری تعلیمات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کبھی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ظالم کو روکو کر کے فرمایا، اور مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا وہ رائفل کی گولی ہے جو کبھی نشانہ نہیں چوکتی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ تیر ایک مرتبہ کمان سے نکل گیا تو پھر منزل تک کے پہنچتا ہے، نقصان ضرور کرتا ہے، نشانے تک نشانہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظلم مت کرو۔ آج دنیا کے اندر ظلم بہت ہو چکا ہے۔ باپ بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، ایک شوہر بیوے پر ظلم کر رہا ہے، ایک بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ایک بھائی اپنے بہن پر ظلم کر رہا ہے۔ کیسا زمانہ آیا، ایک گھر ہے لیکن اس میں ظالم کئی ہے، شکلوں کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچو ظلم کیا ہو رہا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو تڑپا دینا، رلا دینا، پریشان کر دینا، بڑی بڑی گالیاں دے دینا، تھپڑ رسید کر دینا، اور یہ بات جھگڑے کی بڑھتے بڑھتے خون خرابہ کر دینا۔ کتنا آسان ہو گیا ہے خون بہانا۔ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیسا ظلم پنپ رہا ہے، کیسا ظلم پرورش پا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، اور روکنے کی کوشش کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ کیسے روک سکتے ہو آپ؟ آپ جب دو لوگوں کے جھگڑے دیکھیں تو آپ بیچ میں ثالثی کردار ادا کریں، ہمدردی کے ساتھ جائیں، سنت رسول اللہ ہے کر کے جائیں، اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، ہم تو تماشائی بن جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری دینی حمیت اور غیرت ختم ہو گئی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ کچھ درد مند، فکر مند کچھ مسلمان ایسے ضرور ہیں جو کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی خطے کے اندر مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، کم از کم ادنا درجے میں ان کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ-E-Deen۔